پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے این آر او سے فائدہ اٹھانے والے وہ افراد، اس فائدے کا کیا مطلب ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ منیب فاروق ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ منیب، اب کون کون سے وہ بڑے نام ہیں اور کیا ان کے کیسز کی جو نوعیت ہے جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ این آر او سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں؟ اچھا، اس میں جاوید میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پارٹی وائز ہم اگر بات کر لیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے بہت سے اراکین جو ہیں ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ کیسز ریوائیو ہو چکے ہیں جس طرح میں نے بتایا، اور وہ زیادہ تر کیسز کہا یہ جاتا ہے، اور ایک جو پاپولر ویو ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے۔ لیکن جو اس میں دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں الطاف حسین صاحب، ان کے خلاف تقریباً 72 مقدمات ہیں جو دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں جب سے این آر او کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، تقریباً 23 مقدمات ان کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد بابر غوری صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے، اور سب سے اہم گورنر سندھ جناب عشرت العباد صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ لیکن یہ تمام کیسز ہیں، یہ ہمیں فرق ظاہر رکھنا ہے یہاں پر کہ یہ کیسز ہیں، چارجز ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وسیم اختر صاحب بھی ان میں شامل ہیں، سلیم شہزاد صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ تو نام ہو گئے جو ایم کیو ایم کے اہم لوگ ہیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت زیادہ اہم لوگ ہیں ان میں ایک سب سے بڑا نام جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کے، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب کو ایک سزا آپ کو بھی یاد ہوگا، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ہیں بہت ہی کمزور بنائے گئے، جو ان کے خلاف ریفرنسز تھے نیب کے، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا وہ ظاہر ہوتا ہے بہت سی چیزوں کے شاید یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوں۔ ان کے اندر ایک میں ان کو ان ایبسینشیا کنوکشن ہوئی تھی نیب کے 31 نیب آرڈیننس کے جو ہے اس کے سیکشن 31A کے تحت، جو کہ ریوائیو ہوئی، پھر جس پہ انہوں نے، کیونکہ جب وہ ریوائیو ہو گئی تو وہ کنوکشن تھی، وہ سزا تھی، اور اس سزا کو سینٹنس کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے اس کو پارڈن کر دیا پریزیڈنٹ صاحب نے، وہ کر سکتے ہیں، آئینی حق ہے ان کا، لیکن کنوکشن جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ رحمان ملک صاحب نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی ہوئی ہے کہ ان کی کنوکشن ختم کی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ ایک لحاظ سے خطرہ رحمان ملک صاحب کو ضرور ہے کہ ان کی کنوکشن ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے، اور وہ منسٹر بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کنوکشن کا جو معاملہ ہے اس پہ ہے کہ، لیکن ایک بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان ایبسینشیا کنوکشنز جو ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی کورٹس نے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نواب یوسف تالپور صاحب ہیں، آغا سراج دورانی ہیں، اور حسین اکانی صاحب ہیں، واجد حسن صاحب ہیں۔ حسین اکانی صاحب تو یہ کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انفیکٹ اس کی اب نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ 13 اکتوبر کو ہے، کیونکہ جیسے ہی ان کا یہ لسٹ آئی تھی کہ این آر او سے میں شامل لوگوں کا تو ان کا نام آ گیا تھا، لیکن پھر لا منسٹری نے کہا جی کہ نہیں، غلطی سے چلا گیا نام، لیکن پھر جو آنریبل ججز تھے انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمیں ریکارڈ دیں، تو نیب نے ریکارڈ بھی کوئی پیش کیا ہے۔ اب وہ ایسرٹین کریں گے کہ کتنا ہے اس میں جان ہے، اس میں وزن ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ وہ اہم لوگ ہیں جو جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو ان کو اپوائنٹ بھی تو حکومت نے کیا ہوا ہے نا، نیچرلی جب وہ ایمبیسڈر لگے ہوئے ہیں، سفیر ہیں پاکستان کے، تو ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں منیب ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ این آر او سے استفادہ حاصل کرنے والے مستعفی ہو جائیں، کیا آپ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ اس میں آپ کے خیال کے مطابق ابہام موجود ہے کہ یہ آیا کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ جو کنوکٹ ہو گئے تھے یا وہ جن کے کیسز چل رہے تھے اور این آر او آ گیا؟ اس پہ کچھ ابہام کلیئر ہو رہا ہے آپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر جاوید صاحب ابہام کلیئر نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جتنے بھی لوگ تھے این آر او سے مستفید جو بھی لوگ ہوئے، تو پھر تو اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اور جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو وزراء یا جو بیوروکریٹس یا ایون جو امبیسڈرز ہیں اس وقت، اگر ان ساروں کے نام شامل تھے، جیسے ایم بی عباسی کی ایک مثال جو ہے وہ آج ہم نے صبح آپ نے بھی بتایا جس طرح کہ وہ ایران میں سفیر تھے اور ان کو واپس بلا لیا گیا ہے، ان کو انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ ان کے خلاف، یہ ایکس پریزیڈنٹ بھی تھے نیشنل بینک آف پاکستان کے، ان کے خلاف بھی چارجز تھے، ٹھیک ہے، ان کی بھی کنوکشن نہیں ہوئی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، اور اگر یہ پریسیڈنٹ ہے، یہ مثال بن گئی ہے، تو پھر تو اس میں یہاں پر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے کیسز تھے
چاہے ان کو سزا ہوئی یا نہ ہوئی، اگر وہ اس وقت حکومت کی میں کسی جگہ بھی وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے سے خود والنٹیرلی مستعفی ہو جائیں. لیکن جو سیاسی بات ہے تھوڑی سی ہے وہ یہ کہ رحمان ملک صاحب کا مستعفی ہونا یا حسین حقانی صاحب کا مستعفی ہونا، واجد حسن صاحب کا مستعفی ہونا، سلمان فاروقی صاحب کا مستعفی ہونا، یہ کانفیڈنٹس میں سے ہیں زرداری صاحب کے. بے شک. تو یہ اگر ریزائن کرتے ہیں تو زرداری صاحب کو بہت بڑا جولٹ لگے گا، بہت بڑا جھٹکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا منیب، ایک بڑا اہم نقطہ جو آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت ہوئی ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی ہو گئی ہے. چیئرمین نیب کی تعیناتی ہوئی ہے، جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا ہے. لیکن دیدار حسین وہ شخصیت ہیں جو 2 بار ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور مسلم لیگ نون نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج صبح ہی وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے قومی اسمبلی کے باہر یہ کہا تھا کہ چیئرمین نیب کا انتخاب ہوگا، چیئرمین نیب اس بندے کو تعینات کیا جائے گا جسے مسلم لیگ نون کی بھی حمایت حاصل ہوگی. انہوں نے کیا کہا تھا پہلے ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں اور اس پر پھر ہم تبصرہ کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو بابر اعوان نے کہا. نیب کی تقرری کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختیار صدر مملکت کا ہے. آئینی اور قانونی تقاضا پورا کر دیا گیا ہے، اور وہ ہوگا جس پہ لکھ کے نواز شریف صاحب نے اپنے ٹرائل کے دوران اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. تحریری طور پہ وہ ہوگا. شدید رد عمل چیئرمین نیب کی تعیناتی پر آیا. منیب فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے ممتاز سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے. ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی ان کی رائے جانیں. شامی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے دیکھا ہوگا نون کی طرف سے بڑی شدید تنقید آئی، عوامی نیشنل پارٹی خود اتحادی جماعت ہے، ان کی طرف سے بھی شدید تنقید آئی. چیئرمین نیب جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کوئی نیوٹرل قسم کا بندہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی تعیناتی ہوئی ہے، لیکن اب وہ پھر ایک قسم کا تنازع پیدا ہو گیا. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جو چیئرمین نیب کی تقرری ہے اس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت کا اہتمام کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص مقرر ہوگا جسے اپوزیشن اور حکومت دونوں قبول کریں اور دونوں کو قابل قبول ہو وہ شخص. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مشورہ کریں اور پھر اس کو رد کر دیں. تو یہ جو تقرری ہوئی ہے یہ اپوزیشن سے اس میں مشاورت کا پورا مفہوم ادا نہیں کیا گیا، حق ادا نہیں کیا گیا، بس پوچھا گیا اور اس کے بعد اس کے خلاف عمل کر دیا گیا. اور شاید حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ایک تقرری تو ہو جانی چاہیے نا. سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، اب اس کے بعد اس پہ ہنگامہ اٹھتا رہے، اس کو عدالت میں چیلنج کیا جاتا رہے، یہ بات کی بات ہے. کل کی بات کل کے ساتھ ہے، آج کا معاملہ طے کر لیا جائے. اچھا، لیکن اس میں دیکھیں آپ اے این پی کا بھی بڑا شدید رد عمل سامنے آیا ہے. نون نے تو کیا ہی ہے، لیکن اے این پی خود بھی اتحادی جماعت ہے. تو اب ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس کیا آپشن رہے، کیونکہ بارہا یعنی وزیر قانون تو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نون کو بھی اعتماد میں لیں گے اس سلسلے میں، اور یہ وہ نام تھا جسے مسترد کر دیا تھا پہلے بھی چودھری نثار علی خان نے. دیکھیے نون کو اعتماد میں لینے کا مسئلہ یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف ہے چودھری نثار علی، اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت لازمی ہے اس عہدے پر تقرر کے لیے، اور ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اس طرح کے جو بات انہوں نے کہی اس کو رد کر دیا گیا. تو یہ تو ایک بڑی مذاق خیز صورتحال ہے. آج جو حکومت نے کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے نے جو ان کو ڈیڈ لائن دے رکھی تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کر دیا ہے، یعنی بندہ مقرر کر دیا ہے. اب وہ بندہ کون ہے کیا ہے اس پر احتجاج ہوگا، عدالتوں میں چیلنج بھی ہو سکے گا، پارلیمنٹ میں کیا ہوگا، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ حکومت سے نپٹتی رہے گی. فی الحال وہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی سے بچ گئی ہے. بہت بہت شکریہ. مجیب الرحمان شامی صاحب کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ حکم عدولی سے بچ گئے ہیں. منیب فاروق، یہ بھی ایک بڑی اہم اور دلچسپ پیش رفت ہے، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ چودھری نثار علی خان نے پہلے بھی مسترد کر دیا تھا، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو شدید تنقید سامنے آئی. اب یہ شاید حکومت کی جانب سے یہ اقدام لیا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ جو ان کی انسٹرکشنز دی کہ فوری طور پر تعیناتی کی جائے، یعنی وہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو حکم عدولی سے بچایا ہے. جی ہاں، میں اس پہ تائید کروں گا جو شامی صاحب نے کہا کہ واقعی انہوں نے حکم عدولی نہیں کی، اور جو ٹائم مانگا تھا اس کے اندر ہی انہوں نے انفیکٹ اپوائنٹمنٹ کر دی ہے. اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا لیگل پوائنٹ آف ویو بھی کہا جاتا ہے، وہ قانونی یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں
کہ ان کو اگر کوئی مشاورت کی جاتی ہے اور اگر مسلم لیگ نون نے لیڈر آف دی اپوزیشن نے نام ریجیکٹ بھی کر دیے ہیں تو وہ ریجیکشن جو ہے وہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیے ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے 260 آرٹیکل 260 اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا اس میں دیکھیں کہ جو کنسلٹیشن کی ڈیفینیشن ہے, مشاورت کی ڈیفینیشن ہے, وہ ڈیفائنڈ ہے. سوائے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, سپریم کورٹ کے ججز کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی, انفیکٹ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں سوائے اس کے پریزیڈنٹ پر کوئی مشاورت بائنڈنگ نہیں ہوتی. صرف جو مشاورت وہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ وہ چیف جسٹس صاحب کی بائنڈنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر. لیکن اس معاملے میں جو بہتر جو بات ہے جو سامنے انفیکٹ سب کو پتہ بھی ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ آبجیکشن ضرور ریز کر سکتے ہیں. انہوں نے کنسلٹ کیا, کنسلٹیشن ہو گئی, ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ کنسلٹیشن ان کی ہو گئی, انہوں نے نام دیے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. مسلم لیگ نون کا ایک پرنسپل سٹانس ہے اور کوئی اگر تھرڈ پرسن اسے دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ ایک پارٹی افیلیشن صاف ظاہر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو کنسلٹیشن کا اگر کوئی کہے جی کنسلٹیشن, یہ کنسلٹیشن ایسی ہی ہوتی ہے. یعنی ایک سیاسی بات تو ہو سکتی ہے, لیگل بائنڈنگ کوئی نہیں ہے. نہیں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں اگر آج بہت سے مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے مشاورت نہیں, مشاورت انہوں نے کر لی, ایسی ہی کرنی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ویسی مشاورت نہیں کرنی تھی اور کبھی ان کا ایگریمنٹ ہونا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب اور میں آپ کو ایک تھوڑی سی اس کی آپ کو جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا وہ نجم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی ہم بھی فیوچر پریڈکشن کر لیتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپوائنٹمنٹ بہت جلدی چیلنج بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چیلنج بھی ہو جائے گی اور لیڈر آف دی اپوزیشن اسے چیلنج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے چیلنج تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی اور یہ بھی ایک ایگزیکٹو ایکشن ہے تو اٹ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ منیب فاروق, دنیا نیوز کے سینئر اینکر اور پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی قائد حزب اختلاف اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک انتظامی ایکشن ہے جسے جوڈیشلی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے, جس پر سپریم کورٹ میں یہ کیس جا سکتا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد گفتگو کریں گے این آر او. سابق صدر پرویز مشرف کہتے ہیں کہ این آر او پر جو بھی فیصلہ کیا تھا چودھری برادران ان کے ساتھ تھے. اس کا ہم تجزیہ کریں گے ایک بریک کے بعد, اور ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ قاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین. لیکن پہلے ایک بریک.